وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 39 سے 42 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع، کیا ہم حق کی مخالفت بھرپور انداز میں کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ وہ حق بات پر یقین ہی نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان پر نگراں اور داروغے ہیں. ام لهم سلم يستمعون فيه فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ اس آسمان میں کان لگا کر باتیں سن لیتے ہیں، سو جو ان میں سے سننے والا ہے اسے چاہیے کہ روشن دلیل لائے. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 39. ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے؟ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی اجر کے طالب ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، تو یہ اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے؟ فہم یکتبون، تو اس کی بنا یہ لکھ رہے ہیں، یعنی ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، تو اس کی بنا جو ہے یہ باتیں غیب کی جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. سامعین کرام، انسان وہ کہتے ہیں نا کہ خو بدرا بہانہ بسیار. اگر آپ ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کو نہ ماننے کے 100 بہانے آپ تراش لیتے ہیں. انسان ایک بات یہ نوٹ کر لیں، انسان جب اپنے حقیقی مقصود سے منہ پھیر لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی آمادہ نہیں کر سکتا. وہ ہمارے اس میں بھی ہے نا، ضرب المثل ہے کہ ایک سویا ہوا آدمی ہے، اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن اگر سویا ہوا اگر جاگا ہوا جان بوجھ کر سو جائیں تو پھر تو آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے، اس نے تو آنکھیں بند کی ہوں گی.
اصل میں مسئلہ ظاہر و باطن کا ہے سامنے کرام، سارا مسئلہ باطن ظاہر اور باطن کا ہے۔ اگر آپ ظاہر کی طرف آمادہ ہو گئے یا آپ نے رخ پھیر لیا ظاہر کی طرف اور اسی کو اپنا مطلوب بنا لیا، محبوب و مقصود بنا لیا، تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ حق سے روگردانی اختیار کر لیں گے، یعنی آٹومیٹیکلی۔ یعنی اگر آپ کا منہ سامنے کی طرف نہیں کرنا چاہتے تو پھر پیچھے کی طرف منہ کریں گے، جب پیچھے کی طرف منہ کریں گے تو جو آگے ہے تو اس کی طرف آپ کا یعنی آپ کی پشت ہو جائے گی۔ مشرکین مکہ نے سامنے کرام یعنی چونکہ حق کی طرف وہ متوجہ نہیں تھے، حق سے منہ پھیر لیا تھا، اب مختلف نظریات، باطل نظریات انہوں نے گھڑ لیے تھے۔ مثال کے طور پہ آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا اور ان کی عبادت بھی شروع کر دی تھی۔ یعنی فرشتوں، اللہ تعالیٰ کی ایک تو اولاد آپ مان لیں، جو کہ بہت زیادہ بڑی بات ہے، بڑی بھاری بات ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ کی شان پہچاننی چاہیے، اللہ کی شان کے یعنی اس کے ادب آداب جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی ہوگی۔ جب آپ اپنے خالق و مالک کی شان میں ہی گستاخیاں شروع کر دیں تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تو ایک اس میں انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے الام لہ البنات، کیا اس کے لیے بیٹیاں تم نے بنا دی ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو۔ یعنی گستاخی کی انتہا ہے، اول تو اس کے لیے بیٹیاں نہیں ہیں، اور تم نے کیسا فیصلہ کیا ہے کہ اس کے لیے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرار دیتے ہو اور اپنے لیے بیٹے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ انتہائی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے۔ تو ام تسألہم، دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ ان سے اس تبلیغ کے عوض، ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اور وہ اس کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں۔ داعیان الی الحق کا یعنی ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کے بدلے مخلوق سے عوض کے طالب نہیں ہوتے، اللہ سے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی اللہ، دوسری جگہ یہ آیت ہے، مختلف طرق سے قرآن میں مختلف جگہ یہ بیان کی جا رہی کی گئی ہے۔ تو ام تسألہم اجرا، یعنی تم میری بات سے کیوں روگردانی کر رہے ہو؟ کیا میں تم سے اس کا کوئی عوض مانگ رہا ہوں؟ میں تو تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہوں، اور عوض بھی اتنا جس کے بوجھ تلے تم جب دبے جا رہے ہو، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آخر تم میری بات سے کیوں منہ پھیر رہے ہو؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا کوئی علم ہے اور اس کو یہ لکھ رہے ہیں، یعنی غیب کی کوئی باتیں ان کے سامنے منکشف ہوتی ہیں اور یہ لکھتے ہیں، اور پھر جو شخص ان کو غیب کی باتیں سناتا ہے پیغمبر، تو وہ اس کو رد کر دیتے ہیں۔ تو اس رد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس غیب کا علم ہے جو تم ایسے دیدہ دانستہ جو ہے پیغمبر کی بات کو جھٹلا رہے ہو، جو تمہیں غیب کی باتیں بتاتا ہے کہ تم جب مرو گے تو دوبارہ زندہ ہوگے، تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، تمہارے اعمال اگر اچھے ہوں تو اچھا اجر ملے گا، برے ہوں تو برا اجر ملے گا۔ یہ تو غیب کی باتیں ہیں۔ تمہارے پاس غیب کا کوئی علم ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون ام یریدون کیدا،
کیا یہ میرے پیغمبر کے خلاف کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کے مشن کو فیل کرنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو سن لیں تمام حق کے خلاف اور حق کے خلاف سازش کرنے والے تمام باطل پرست لوگ جو ہیں وہ سن لیں کہ ان کا جو تدبیریں ہیں وہ ناکام ہوگی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا، یعنی حق غالب ہوگا اور باطل مٹے گا۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پھونکوں سے جو ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون یا مشرکون، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کرے گا، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے گی۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، یہاں پہ اگر آپ حق والے ہیں، حق کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار اور ساتھی ہے، اور آپ کا جو بھی مقابلہ کرے گا وہ اپنے مقابلے میں فیل ہوگا، جلد یا بدیر۔ کیونکہ جلد یا بدیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 13 سال تک مکے میں ایسے حالات نہیں تھے کہ اس سے یہ لگتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان جو ہیں وہ ان کافروں پر غلبہ پالیں گے اور مکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں دے دے گا، یعنی ایسے حالات نہیں تھے۔ تو ظاہر کی تدابیر، باطل کی تدابیر سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں سامنے کرام، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ باطل اگر تدبیریں کر بھی رہا ہے تو وہ آپ سے نہیں، حق سے لڑ رہا ہے، سچ سے لڑ رہا ہے، تو سچ سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ سچ غالب ہوگا، باطل مغلوب ہوگا۔ جب بھی سچ، یعنی اس میں تھوڑی بہت وہ ڈھیل تو ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ فرعون جو ہے اس نے انکار کر دیا تو 30 سال کا اس کو موقع دیا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام 30 سال رہے، پھر جب وہ گئے تو بس وہ پھر غرق ہو گیا۔ تو اس میں تھوڑی سی یعنی دیری ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں، نوح علیہ السلام آئے، 650 سال تک اس قوم کو مہلت دی گئی۔ وہ ظلم کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے نوح علیہ السلام کو اور ہنستے تھے ان کے پیچھے، لیکن جب طوفان آیا تو جب مہلت ختم ہو گئی تو پھر ان کو مزید مہلت نہیں ملی۔ اور یہ بات قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ لکھی ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کے لیے، اس کے لیے ایک مہلت ہے، جب وہ مہلت کا وقت ختم ہوتا ہے تو پھر جاء اجلہم، تو پھر نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے، نہ اس مہلت سے پہلے عذاب آ سکتا ہے، نہ جب آ جائے تو پھر پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ لیکن میں یہ باتیں کر تو رہا ہوں سامنے کرام، لیکن بات یہ ہے کہ اس مضامین سے تو ہم خود غافل ہیں، یعنی غافل اس طریقے سے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ ہم یعنی تدبیریں تو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ام یریدون کیدن، یہ تمام مضمون جو ہے یہ ہمارے لیے، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے، لیکن میں اس آیت پہ بات کر رہا ہوں، ام یریدون کیدن، کیا یہ چاہتے ہیں، یعنی حق کے خلاف کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں، یعنی حق کو فیل کرنے کے لیے۔ تو فالذین کفروا هم المکیدون، تو جو کافر ہیں انہی کی تدبیریں ان پر الٹی پڑ جائیں گی۔ یعنی بات یہ ہے کہ ہم تو تدبیروں میں وقت گزارتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد دے کے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اگر ہم یعنی عملی طور پہ، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم عملی طور پہ حق سے مقابلہ کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے سامنے سر جھکا دو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کے احکامات کو مان لو، ہم کہتے ہیں کہ ہم، یعنی عملی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کی پیروی کرو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہ آپ سے محبت ہے اللہ تعالیٰ اور نہ ہم آپ کے حبیب کی پیروی کریں گے، یعنی ان کی اتباع ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک قسم کا یعنی ہم تدبیر کر رہے ہیں کہ ہماری خواہش غالب ہو جائے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دنیاوی زندگی چاہتے ہیں، اور وہ دولت، عزت اور شہرت، 3 باتیں ہیں۔ اور ویسے بھی ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں، اور عملاً ہم تدبیریں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کا مسلمان، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام، کہ آج کا مسلمان جو ہے عملاً حق کو، یعنی اسلام کا بول بالا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ آج کا مسلمان ہے، وہ میں ہوں اور آپ ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم اگر اپنے اسلام پر عمل کرتے، قرآن کو قبول کر لیتے اور حضور کی اتباع کرتے اور سچے مومن بن جاتے، تو مومن تو ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر آج مسلمان مغلوب ہے، مومن یعنی مومن تو ہے نہیں، مسلمان اگر مغلوب ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، اس کا یقین نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ دنیا میں تو افراتفری پھیلی بھی ہے، اللہ کا حکم غالب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ نور گھر گھر پھیل جائے، واللہ متم نورہ، لیکن ہم اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ میں ہوں، آپ ہیں سامنے کرام، کیونکہ ہم حق کو قبول کرنے کے لیے پر آمادہ نہیں ہیں۔ ہم اپنا رخ آخرت کی طرف پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی طرف اللہ کو اپنا مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک قسم کی نہ چاہتے ہوئے بھی یا غیر شعوری طور پہ بھی ہم تدبیریں کر رہے ہیں حق کو فیل کرنے کی، اور ہم یعنی زبردست رکاوٹ ہیں۔ ہم مسلمان جو ہیں دنیا میں حق کے غلبے کے لیے زبردست رکاوٹ ہے۔ ہم نہیں چاہتے، اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا نہیں چاہتے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا نہیں چاہتے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہماری اولاد وہ اللہ کے غلام بن جائیں، اللہ کے تابع ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ تو بہت بڑی مثال ہے، آپ اپنے بچوں کا رخ کس طرف کروا رہے ہیں؟ یعنی دنیا کی طرف۔ بس اس کے علاوہ، یعنی میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خیال ہے آپ کا کہ میرا بچہ جو ہے اللہ کے لشکر کا سپاہی بن جائے، اللہ کا غلام بن جائے؟ ایسا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ نو، بالکل نہیں۔ بس دنیا دار بنے، اچھا پڑھ لکھ جائے، اچھا کاروبار ہو میرا بچہ، اور جناب کوئی اعلیٰ پوسٹ مل جائے، اعلیٰ کاروبار ہو، اور یہ بس یہ ہمارے یہ سارے خواب ہیں۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ آپ اپنے بچوں کو کوئی ایک آدھ خدمت اگر اب وہ کر دیتے ہیں نا، تو آپ کے دل سے دعا لکھتی، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ تو دیکھیں، ہماری کامیابی، یہ دعا جو ہے وہ تو دنیا کے بارے میں ہے، ذلیل دنیا کے بارے میں، کہ اللہ کو ہم نے خود بھی اللہ کو بلایا ہوا ہے، نتیجتاً ہم خود بھی اللہ کو بھول گئے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی اسی ڈگر پر یعنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ ایک عام مسئلہ ہے ہمارا، اس کو کہتے ہیں عموم بلوا فقہی زبان میں۔ سارا معاشرہ اس میں مبتلا ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فقہا جو ہے یہ عموم بلوا کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یعنی اجازت دے دیتے ہیں، ایک غیر مناسب کام کی اجازت دے دیتے ہیں، جو کہ افضل اور اولیٰ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کی اجازت دیتے تھے، لیکن فقہی طور پہ اگر انہوں نے، یہ میں یعنی مضمون اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے نیا ہو،
فقہی طور پر اگر فقہا نے اپنی طرف سے قرآن اور مجید سے استنباط کر کے کوئی حکم دیا ہو فقہا نے، تو اگر کوئی عموم بلوہ ہو جائے، یعنی سب لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنی یعنی مسلمانوں کو گناہ گار ہونے سے بچانے کے لیے اس کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اس کی نظیر موجود ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ یہاں ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یہ کیا یہ لوگ کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں ہم تو کرنا چاہتے ہیں، ہم تو تدبیروں میں یعنی حق کو دیکھیں، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو تمام امت مسلمہ کی یہی بات ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ روشن خیالی۔ آپ آہستہ آہستہ دیکھیں، یہ میڈیا جب سے آیا ہے روشن خیالی، تمام یعنی خواتین کو اینکر رکھا ہوا ہے، اس کو نیوز ریڈر رکھا ہوا ہے، بھائی تم مردوں سے خبریں کیوں نہیں پڑھواتے؟ اچھا پھر خواتین کو جتنا بھی یہ اینکر جو ہے یعنی ان کو ہم بے پردہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ سی تھرو آستینیں آپ دیکھیں گے، سر ننگے، سینہ جو ہے بس ٹائٹ قمیضیں، سارا سینہ ان کا نظر آ رہا ہے، بال جو ہے اس کو خوب بنائے ہوئے ہیں، سرخی پاؤڈر لگایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری خواہشات ہیں، جس کو ہماری خواہشات اور افتاد تباہ کو سمجھ کے یہ میڈیا ہاؤسز والے جو ہم چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو دیکھیں، ننگا دیکھیں، تو وہ پھر میڈیا ہاؤسز والے اب وہاں اگر نہیں ہوتا تو پھر اشتہاروں میں دیکھ لیں، ساری عورت کو ننگا کر کے چڈی پہنا کے صابن والے باتھ ٹب میں بٹھا دیتے ہیں، بازو کھلے ہیں، سینہ آدھا نظر آ رہا ہے گلے تک، اور وہ صابن اپنے ہاتھ پہ مل رہی ہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قید، یعنی ہم اس ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو حق کا مقابلہ کر رہے ہو، لیکن یہ تم پہ الٹا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے سامعین کرام، جو بھی ہم نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کا نقصان تو ہمیں ہوگا۔ جو بھی برے اعمال ہم کر رہے ہیں، اے بی سی ڈی اے یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ تو اس کا نقصان تو ہم یعنی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑ کے اور اپنے اخلاق اور نظریات کو تباہ کر کے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اصل جو ہے ہمارا نقصان، یا ہم نے اپنے اوپر پاؤں پہ جو کلہاڑی ماری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو مقصد حیات تھا وہ مقصد حیات ہی کاٹ ڈالا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی جو کتابیں ہیں، آپ کی جو سلیبس ہے، جو تعلیم دیتے ہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں مقصد حیات کی، وہ یعنی پہلی جماعت سے لے کر 16ویں جماعت تک یہ کہیں بھی بات نہیں ہے جس طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ روایتی باتیں ہیں اور اس میں کوئی سمجھانے کی بات نہیں ہے، یعنی کوئی خیرخواہی کی بات نہیں ہے، روایتی باتیں، عبادات اور وہ حقوق اللہ، پھر حقوق العباد، اور پھر اس کی جو تشریحات آپ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی بندگی اور عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہوا ہے، ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو بہرحال فالذین کفروا هم المکیدون، اب یہاں کفروا سے یہ مطلب آپ نہ لیجئے گا کہ یہ تو کافروں کے لیے نہیں، کفروا کا مطلب آپ لیں ناشکرے، جو بھی ناشکرے لوگ ہیں، ہم لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، ہدایت دی ہے، قرآن دیا ہے، رسول کو بھجوایا ہے، ہم ان تمام نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو اصل میں ہم ناشکرے ہیں، لیکن ہماری جو کوششیں ہیں اس کا اثر جو ہے ہم پر پڑے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کو میں بیان کر کے مضمون کو یعنی وقت اختتام پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری بغاوت کا اثر
تم پر خود پڑے گا، علی انفسکم، تم جو یہ سرکشی اور بغاوت اختیار کر لی ہے، اللہ تعالی ہم سے کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو منزل نہیں بناتے، دنیا کو مقصود بنا لیے، ان سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو جو تمہاری مجھ سے بغاوت ہے اس کا اثر تم پر پڑے گا، متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا وقت ہے دنیا کا، پھر اس کے بعد میرے پاس آؤ گے، میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے تھے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندہم الغیب فہم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون۔ ترجمہ سنا دیں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا ان کے لیے بیٹیاں، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے؟ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی اجر کے طالب ہیں؟ فہم من مغرب مثقلون، تو وہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے؟ فہم یکتبون، تو وہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ ام یریدون کیدا، کیا یہ چاہتے ہیں کوئی تدبیر حق کو فیل کرنے کے لیے؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جو کافر ہیں انہی یہ تدبیریں انہی کے خلاف الٹی پڑیں گی جو ناشکرے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ Or for him the daughters, and for you the son? أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Or do you demand a payment from them, and they are burdened by debt? أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Or do they know the future, and they are writing it down? أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ Or are they planning a conspiracy? The conspiracy will... سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔